نیند سے بیدار ہونے کی دعائیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو یہ پڑھتے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ٹائم پر جب بستر سے اٹھتے یعنی تہجد کے لیے تو یہ پڑھتے تھے: اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان الملک القدوس، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ. اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑا ہے، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے. اللہ اپنی تعریف سمیت پاک ہے، یعنی ہر عیب سے پاک ہے. میں نہایت ہی پاکیزہ بادشاہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. اے اللہ، میں دنیا اور روز قیامت کی تنگیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اگر آپ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اور اس ٹائم پر آپ بستر پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اذکار کر لیں. سم ٹائمز بہت ایزی اذکار بھی یاد نہیں ہوتے، تو اس کو لکھ کر لگا دیں کہ اٹھتے کے ساتھ آپ کی نگاہ کہاں جا رہی ہوتی ہے. وہ کوئی دیوار بھی ہو سکتی ہے، وہ بیڈ سائڈ بھی ہو سکتا ہے کوئی، ٹھیک ہے نا. لکھ کر لگا دیں تو انشاءاللہ تعالی یہ اذکار یاد رہیں گے. حالانکہ یہ اذکار بہت آسان ہے، ٹھیک ہے. اور آخر میں جو یہ دنیا کی اور آخرت کی تنگیوں سے بچنے کی دعا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تنگی کا کیا مطلب ہے؟ رکاوٹیں، روک، ٹھیک ہے نا. یعنی دنیا میں کوئی رکاوٹ کہ آپ کا کوئی کام نہیں ہو پا رہا، ٹھیک ہے. اور آخرت میں رکاوٹ اور روک کہ آپ جنت میں نہیں جا پا رہے، ٹھیک ہے نا. تو ان دونوں جگہوں کی رکاوٹوں سے، تنگیوں سے اللہ ہمیں بچائے. اور کس ٹائم پر یہ دعا منگوائی جا رہی ہے؟ جب آپ تہجد کے لیے اٹھے ہیں. پھر یہ کہ دنیا کی تنگی میں رزق کی تنگی بھی آتی ہے. یعنی اگر آپ جنرلائز کر دیں ساری تنگیوں کو، اور اگر آپ کچھ اسپیسیفک تنگیاں دیکھ لیں تو رزق کی تنگی بہت پریشر ڈالتی انسان کے اوپر. اسی طرح سے بعض دفعہ کوئی امپورٹنٹ کام رکا ہوا ہوتا ہے، مطلب دل مطمئن نہ ہو، یہ بھی دل کی تنگی ہے. اسی طرح سے آخرت کی تنگی جو ہوتی ہے، اس میں عذاب قبر کی تنگی بھی آتی ہے. اللہ ہمیں اس سے بھی بچائے. اور پھر قیامت کے دن کی تنگیاں تو بہت ساری ہو سکتی ہیں. کسی بھی مرحلے پر اگر روک دیے گئے تو پھر جنت میں کیسے جائیں گے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے: اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی. اے اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھے ہدایت عطا کر، مجھے رزق دے اور عافیت سے نواز. پھر وضو وغیرہ کر کے تہجد شروع کرتے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. کتنی پیاری دعا اور مختصر دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم پر مانگتے تھے، جس میں مغفرت مانگی ہے، ہدایت مانگی ہے، رزق مانگا ہے. ہر عطا رزق ہے، ہر عطا رزق ہے. اور اسی طرح سے عافیت بھی مانگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیاری جو دعا لگتی ہے وہ کیا ہے؟ عافیت کی دعا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص رات کو نیند سے جاگے اور کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ساری بادشاہی اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. ساری تعریف اللہ کے لیے ہے. اللہ پاک ہے، یعنی ہر عیب سے. اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. اللہ سب سے بڑا ہے. بدی سے بچنے اور نیکی کرنے کی کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی توفیق سے. یعنی اگر کوئی برائی سے بچ رہا ہے تو بھی اللہ کی توفیق سے، اور اگر کوئی نیکیاں کر رہا ہے تو وہ بھی اللہ ہی کی توفیق سے. پھر کہے اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے. یا کوئی اور دعا کرے تو قبول ہوگی، اور اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو وہ بھی قبول کی جائے گی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. آپ دیکھیے تو اس دعا میں کتنے آسان الفاظ ہیں، کچھ مشکل الفاظ نہیں ہیں. یہ تو ڈیلی روٹین کے ہمارے اذکار ہیں جس کو کمپائل کر کے ایک ساتھ کر دیا گیا ہے. اور نیند سے اٹھ کر اللہ یاد آئے، یہ کس بات کی علامت ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کو آپ نے ترجیح دی. اور جب جاگ رہے ہوتے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کر رہے ہوں، اور جب سو کے اٹھے ہیں تو اللہ کو یاد کریں. کس بات کی علامت ہے؟ اللہ سے محبت کی علامت ہے. صاف بات ہے، کلیئر بات ہے. آپ کو اٹھتے جاگتے کون یاد آئے گا؟ جس سے آپ کو محبت ہے. اور اگر آپ جاگتے میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اٹھتے کے ساتھ ہی آپ کو اللہ یاد آتا ہے، آپ کے منہ سے فوراً ذکر الہی نکلتا ہے، اٹ مینز آپ کو اللہ سے واقعی محبت ہے.
آج کل نیند سے اٹھ کر اذکار کرنا تو دور کی بات، لوگ کیا کرتے ہیں، اپنا موبائل فون اٹھاتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ کس کا میسج آیا ہے. یعنی یہ زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا کیونکہ ترجیحات بدل گئی نا. اور ایک مومن بندہ وہ اٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ اس ٹائم کو بھی کیش کرتا ہے. اچھا، اس سے بے برکتی اسی کو ہی نصیب ہوتی ہے جو اللہ کا ذکر چھوڑ کے کسی اور چیز کو امپورٹنس دے. ٹھیک ہے، تو الارم کے لیے تو آپ فون اٹھا کے الارم بند کریں، پھر اس کے بعد بالکل بھی فون کو نہ دیکھیں، صرف اور صرف اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کے لیے خالص کریں، اور تحری کے ساتھ یعنی کوشش کے ساتھ آپ اللہ کا ذکر کریں. اس کی ترتیب پلیز بنائیں انشاءاللہ تعالی. اور پھر یہ جو آپ کہتے ہیں نا اللہم اغفر لی، یہ تو بخشش کی دعا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا کہ تہجد بیسٹ ٹائم ہوتا ہے استغفار کرنے کا. ٹھیک ہے، آپ کو اور مجھے، ہم سب کو ضرورت ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو، ہماری کوتاہیوں کو، ہماری غلطیوں کو، ہماری خامیوں کو معاف کرے، ہے نا یہ بات. لیکن اگر آپ اس ٹائم پر کوئی اور دعا بھی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا. آپ کو شیورٹی دی جا رہی ہے اس حدیث میں. اور اٹھ کے اگر آپ نے نماز پڑھی تو وہ بھی قبول ہوگی. آپ کو اور مجھے کس نماز کے بارے میں شیورٹی ہے کہ یہ قبول ہوگی؟ کسی نماز کے بارے میں نہیں. تو کل قیامت کے دن سارے حساب کتاب ہوں گے کہ کون سی نماز قبول ہوئی اور کون سی نہیں ہوئی. لیکن یہاں آپ دیکھیے حدیث میں آپ کو شیورٹی دی جا رہی ہے، ایشورنس دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا. تو پھر اگر میں اس کو مس کروں، آپ اس کو مس کریں، تو یہ تو بد نصیبی ہے نا. اتنا کچھ پڑھ کر بھی عمل میں تبدیلی نہ آئے تو پھر بد نصیبی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھے تو آپ نے بیٹھنے کے بعد آسمان کی طرف نظر کر کے سورہ آل عمران کی آخری 11 آیات جو کہ 190 سے لے کر 200 تک ہیں وہ پڑھی. ان آیات کو ہم مشاری کی آواز میں سن لیتے ہیں، اور ٹرانسلیشن تو امید کرتی ہوں آپ سب کو آتا ہوگا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك
يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اور یہ بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. ایکچولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو آپ اپنا فیس اوپر کر لیتے تھے, یعنی گویا کہ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور پھر ان آیات کو پڑھتے. یہ آیات جو ہیں یہ بہت اسپیشل میسج ہے ہم سب کے لیے اس میں, اور اس میں بہت ساری دعائیں بھی ہیں. آپ جب سو رہے ہوتے ہیں تو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کر سوتے ہیں, اور جب اٹھتے ہیں تہجد کے لیے تو اس ٹائم پر آل عمران کی یہ آخری آیات پڑھنے کا کہا گیا ہے. یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کا جو ٹرانسلیشن ہے, زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں رات اور دن کے باری باری آنے میں یقیناً ان عقل مند لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور زمین اور آسمانوں کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں, پھر بے اختیار پکار اٹھتے ہیں, اے ہمارے پروردگار, سب کچھ تو نے باطل اور بے مقصد نہیں بنایا ہے, تو پاک ہے, یعنی ہر عیب سے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مومنین کی بہترین صفت کا ذکر کیا ہے کہ وہ غور و فکر کرتے ہیں, اور غور و فکر کائنات میں کرتے ہیں. جیسے ہی ان کا غور و فکر کمپلیٹ ہوتا ہے وہ توحید کا اظہار کرتے ہیں, اور وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ دنیا بے مقصد نہیں بنائی گئی ہے, ہمیں ایک مقصد کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا گیا ہے. ڈیلی رات کو جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اس ٹائم پر آپ کا یہ مقصد ریفریش کیا جاتا ہے. بس اے ہمارے رب ہمیں آگ کے عذاب سے بچا, کیونکہ مقصد یہ بھی ہے کہ ہمارے ایسے اعمال ہوں کہ ہم آگ سے بچیں. اے ہمارے پروردگار, تو نے جسے آگ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا, اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یعنی اگر کوئی آگ میں چلا جاتا ہے تو مومن بندے کو یہ بھی پتا ہے کہ پھر اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا, اس کا انجام برباد ہو گیا, اب اس کے انجام میں کوئی بہتری نہیں آئے گی. اے ہمارے رب, ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا. یہ پکارنے والا کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا, جو ایمان کی طرف بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ. سو ہم ایمان لے آئے, یعنی ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کر لیا. بس اے ہمارے خالق, ہمارے گناہ معاف فرما دے, یعنی ایمان لانے کی برکت سے تو ہمارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے, اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے, اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر. اگر آپ اس دعا پر تھوڑا سا غور و فکر کریں, جب آپ کے اندر ایمان بڑھتا ہے یہی فیلنگز آپ کے اندر ہوتی ہیں کہ گناہ معاف ہو جائیں, برائیاں دور ہو جائیں, اور ہمارا اینڈ اچھا ہو جائے, ہمارا خاتمہ اچھا ہو جائے. اے ہمارے رازق, جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے کیے ہیں انہیں ہمارے ساتھ پورے فرما. یعنی ہمیں اس کا مستحق بنا دے کہ ہم ان وعدوں کو لے سکیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے ساتھ بڑے وعدے کیے ہیں. تو جب ہم یہ دعا کرتے نا, یا اللہ تو ان وعدوں کو پورا کرنا,
ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اللہ تو ہمیں ایسا نیک انسان بنا کہ پھر وہ وعدے ہمارے لیے بھی پورے ہوں، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی پہ نہ ڈال، بے شک تو وعدہ خلافی کرنے والا نہیں ہے۔ پھر ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی۔ کتنا خوبصورت انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کر لیا اور فرمایا میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع نہیں کروں گا، خواہ مرد ہو یا عورت ہو۔ دنیا میں تو کتنا فرق ہے نا مرد کے سارے معاملات میں اور عورت کے معاملات میں۔ کتنے کام ایسے ہیں جو صرف مرد کر سکتے ہیں، عورت نہیں کر سکتی۔ لیکن نیک اگر مرد ہو یا عورت ہو، اجر میں کوئی فرق نہیں۔ بعض تمہارے بعض سے ہیں، یعنی تم ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہو، تم ایک دوسرے سے ہی ہو۔ لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر ہجرت کی، اپنے گھروں سے نکالے گئے، میری راہ میں ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، میں ان کے سب قصور معاف کر دوں گا اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ میں لوگوں میں شامل کرے کہ اللہ جن کو جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں۔ یہ اللہ کے ہاں ان کی جزا ہے اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے ملکوں میں کافر لوگوں کا عیش و عشرت سے چلنا پھرنا آپ کو کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ اب آپ دیکھیے رات کے ٹائم پر یہ بات ہو رہی ہے، آپ سے یہ ریمائنڈر دیا جا رہا ہے کہ دنیا میں جو لوگ عیش و عشرت سے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے نہیں اٹھے ہیں، آپ ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا گھومنا پھرنا نوٹس نہ کریں، کیونکہ اگر آپ نے اس کو نوٹس کرنا شروع کر دیا تو پھر آپ بھی ان جیسا بننا چاہیں گے، کیونکہ انسان ظاہر پرست ہے۔ جو ظاہری طور پر اس کو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں اس کو بہت اٹریکٹ کرتی ہیں۔ تو آپ کو آخرت پر فوکس کرنا ہے، تو اب آپ اس چیز کی طرف فوکس نہیں کریں گے، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے۔ پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے، لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں، اللہم اجعلنا منہم، جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے، نزولا من عند اللہ۔ اتنا خوبصورت انداز اللہ تعالیٰ کا۔ اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔ اور اہل کتاب میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کتاب کو بھی مانتے ہیں جو تمہاری طرف اتاری گئی ہے، اور اس کتاب کو بھی جو اس سے قبل خود ان کی طرف اتاری گئی تھی۔ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، کیونکہ اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو قرآن کو بھی مان کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے۔ یہی ہیں وہ لوگ جن کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اے ایمان والوں، صبر سے کام لو، باہم صبر کی تلقین کرو اور جہاد کے لیے تیار رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا۔ اتنا اسٹرانگ میسج ہے۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اتنے اسٹرانگ میسج کے ساتھ آپ تہجد میں اٹھ کر نماز پڑھیں گے تو سوچیں آپ کی نماز میں کتنی روحانیت ہوگی۔ ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، بعض لوگوں کو اس وقت پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، اب تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹیکنالوجی کی بھی سہولت دے دی ہے۔ موبائل فون میں انہی آیات کو ایک فائل کی صورت میں رکھ لیں اور جب آپ تہجد کے لیے اٹھیں اس کی لسننگ کر لیں، دھیرے دھیرے لسننگ کرتے کرتے پھر پڑھنا بھی شروع کر دیں اس کے ساتھ ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ نے اس کو کنٹینیو کیا تو یہ آپ کو حفظ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آٹومیٹکلی آپ بہت ساری دعائیں مانگ لیتے ہیں، حالانکہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ سورہ آل عمران کی آخری آیات کی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن آپ دعائیں بھی مانگ رہے ہیں۔ اس میں آپ اللہ تعالیٰ سے بہت سارے اظہار بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بہت بہترین یہ آیات کے ساتھ آپ کی صبح کی جا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ رات کو سونے سے پہلے جو آپ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات پڑھتے ہیں اس میں بھی کیا ہے؟ دعائیں ہی ہیں نا زیادہ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کو کرنے کی ہم سب کوشش کرتے ہیں، اور آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ 1 ہفتے تک اس کو پریکٹس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے، کر بھی سکتے ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے؟ ایکچولی سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کو ایک دوسرے کا جوڑا بھی کہا گیا ہے۔ کیا نام دیا گیا ان دونوں سورتوں کو؟ الزہراوین، ٹھیک ہے؟ یہ کل قیامت کے دن آئیں گی پرندوں کی شکل میں یا پھر بادلوں کی شکل میں یا سائبانوں کی شکل میں، اتنی چھتریاں ہوتی ہیں نا، ایسے شیڈ کی شکل میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کریں گی۔ کب تک کریں گی؟ جب تک انہیں بخش نہیں دیا جائے گا۔ 2 بہترین صورتیں جس کا اینڈ جو ہے وہ دعاؤں کے ساتھ کیا گیا، اور یہ دعائیں اللہ تعالیٰ نے
خود ہمیں سکھائی ہیں کہ یہ مانگو، یہ ہے دعاؤں کو مانگنے کا ڈھنگ، یہ ہے وہ الفاظ جس کے ساتھ تم اپنے رب سے مناجات کرو، دعائیں مانگو. ٹھیک ہے، اس ہوم ورک کو ہم سب لیتے ہیں اور سبھی کریں گے، اسٹوڈنٹس پلس اسٹاف سب. ٹھیک ہے، اور اس کا فیڈ بیک مجھے اگلی کلاس میں آپ دیجیے گا. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ تعالی. آپ کچھ کہہ رہے تھے. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی نہیں سو پاتا تو کیا وہ اسی پلاننگ کے ساتھ اپنی عبادت کو کر سکتا ہے؟ جی بالکل کر سکتا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ سو کر اٹھیں تو ہی آپ یہ کر سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ سو جاتے ہیں روزانہ، لیکن آج آپ نہیں سو سکے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے شیڈیول کو فرق کیجیے. اسی طرح آپ آل عمران کی آیتیں پڑھیے، پھر اسی طرح سے آپ اپنی تہجد پڑھیے اور وتر پڑھیے اور پھر آپ سو جائیے. کیونکہ سم ٹائمز شیڈیولز کچھ ایسے بھی ہو جاتے ہیں، کچھ ایسی مجبوریاں ہو جاتی ہیں کہ آپ سونے میں ڈیلے ہو جاتے ہیں. بجائے اس کے کہ آپ تہجد کو مس کر دیں، اپنی ساری روٹین کو مس کر دیں، آپ اس کو اویل کر لیں اور پھر آپ اپنی نیند تھوڑی سی لے لیں اور پھر فجر کے لیے اٹھ جائیں. ٹھیک ہے جی. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم یہ آل عمران کی آخری آیات تہجد کی پہلی رکعت میں پڑھ لیں تو کیا یہ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، کیا تو جا سکتا ہے، لیکن جو اسٹریٹجی اور جو طریقہ کار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کی ایک روحانیت ہے. اس میں آپ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک وضو نہیں کیا، ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر سے اٹھے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے یہ کر لیں کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو کچھ منٹ ہی لگیں گے، 1-2 منٹ لگیں گے. آپ اگر دیکھ کر ہی پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ موبائل میں ایک فائل میں آپ صرف یہی آیات رکھ لیں، اس کو سن لیں. کیونکہ لسننگ اگر پاورفل ہوگی تو وہ ایک ٹائم آئے گا حفظ ہو جائیں گی، پھر ایزی ہو جاتا ہے. جیسے آپ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنے میں کتنی آسانی محسوس کرتے ہیں، کچھ مشکل ہوتی ہے. اچھا، وہ اس لیے بھی ہے کہ آپ اس وقت جاگ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی عمل آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اس کو ہم پریکٹس کرتے ہیں نا 1 ہفتہ، پھر آپ مجھے بتائیے گا کہ آیا یہ آسان ہوا یا یہ تو بہت مشکل کام ہے، ہم تو اس کو نہیں کر سکتے. کیونکہ جب آپ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ اس بات کو یقیناً تسلیم کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کی عبادتیں بہت ہیوی تھیں. ہماری عبادتیں تو ان کی عبادتوں کے سامنے کچھ بھی نہیں.